سورہ آراف سے مشہور زمانہ آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کرنے لگا ہوں. گھبرائے ہو؟ گھبرانا مجھے چاہیے. بڑا لمبا سفر کیا ہے. سانگلہ ہل سے پڑھ کے آیا ہوں, فیصل آباد سے بھی 50 کلومیٹر آگے, لیکن میں تازہ ہوں. جب اللہ کے کلیم نے جہلا کے دباؤ پر خدا سے یہ کہا رب ارنی انظر الیک, پالنے والے میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, جاہلوں کی بات ماننے پہ بھی مجبور ہوئے, لیکن یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب ارنی یعنی دیدار ربوبیت کا تقاضا کیا ہے, دیدار الوہیت کا نہیں. جو تو اس وقت اللہ نے شرط رکھی تھی کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ إِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, پہاڑ پہ نظریں جمائے رکھ, اگر یہ اپنے مقام پہ کھڑا رہا تو پھر اس کے کافی دیر بعد تو مجھے دیکھ لے گا. پھر ہوا کیا, بس اسی پہ غور رکھنا ہے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, جب اس کے رب نے پہاڑ پہ تجلی پھینکی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑا. میں نے آیت کیوں پڑھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ پہاڑ ریزہ ہو سکتے ہیں مگر تجلی سے. بے ہوشی پہ بات نہیں کرنا چاہتا, ہوش میں لانا چاہتا ہوں. ہاں, پہاڑ بھائی جب میرے پاس ریزے ریزے ہوا, لیکن کس سے شاید کا آدمی اظہر شاہ جی ڈاکٹر صاحب تجلی سے. یہاں ذہن میں رکھ رہا ہوں. میں نے اعزاز سلطان قرآن سے پوچھا ایک اور شے بھی ہے جو ریزوں میں تقسیم کر سکتی ہے. سورہ کہف پڑھنا. جب ایک قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے, انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے, تو انہوں نے ایک دیوار بنائی لوہے اور تانبے کی, اس میں پگھلا ہوا سیسا اور تانبا ڈالا جو سد سکندری کے نام سے مشہور ہے, جس کے بارے میں خود قرآن بھی کہتا ہے فَمَسْتَطَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا, کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس دیوار پہ چڑھ سکے نہ اس میں سوراخ کر سکے, اتنی مضبوط. تو ذوالقرنین نے وہاں جو کچھ کہا افاق سے یہاں لکھنا ہے. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي فَجَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. تو ذوالقرنین کہنے لگا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے میرا کمال نہیں, یہ میرے رب کی رحمت میں سے تھوڑا سا حصہ ہے. ہاذا رحمت ربی نہیں, رحمت من ربی, من ربی رحمت میں سے تھوڑا سا حصہ. فَإِذَا, لیکن یاد رکھنا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي, جس دن میرے رب کا وعدہ آ گیا فَجَعَلَهُ دَكًّا, وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے. تو اب دو چیزیں ہوئی نا, ایک تجلی اور ساحل بیٹے ناصر بیٹے ایک اللہ کا وعدہ. بس جو جملہ اب بولنے لگا ہوں اسی میں ٹیسٹ ہے تمہارا, پاس ہو گئے تو بات ہوتی رہے گی, ورنہ کرنی کترا جاؤں گا. سر اٹھانا. تیرے مولا صادق مسند پہ بیٹھے تھے, کسی نے کہا انت القائم، مولا آپ
آپ قائم ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا کلنا قائمون بامر اللہ، ہم سارے کے سارے اللہ کے امر کے ساتھ قائم ہیں، ولیکنی لست ما انیتا، لیکن جس قائم کی تو نے بات کی ہے وہ میں نہیں ہوں، انا شیخ کبیر، میری عمر ڈھل چکی ہے، بلا تشبیہ میری ریش متحر سفید ہے، وہو شاب حدث السن، اور قائم چاہے سینکڑوں سال بعد آئے گا، 30 سال کا جوان ہوگا۔ سمجھ میں آگئی بات ہے جو ہے؟ اور میں وہ 30 برس کا جوان لگے گا۔ اب ان جملوں کو شاید آدمی یہاں لکھنا ہے ضمیر رضا فرماتے ہیں وَأُوتِيَ مِنَ الْقُوَّةِ مَا لَوْ مَدَّ يَدَهُ إِلَىٰ أَعْظَمِ شَجَرَةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَقَطَعَهَا وَلَوْ صَاحَ عَلَى الْجِبَالِ لَتَدَكْدَكَتْ۔ فرمایا ہمارے قائم کی وہ قوت ہے کہ عظیم ترین سینکڑوں فٹ میں پھیلے ہوئے تنے کے درخت کو اگر ہاتھ ڈالے جڑ سے اکھاڑ لے گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ علی اجمال ہے، قائم تفصیل ہے، دیکھ لو دونوں کے حالات ملتے ہیں، پہلا خیبر اکھاڑ لیتا ہے، قائم کی طاقت کیا ہے؟ الہ عظیم شجرہ نہیں کہا، الہ اعظم شجر، عظیم شجر نہیں، اعظم شجر کو بھی، حالانکہ ڈاکٹر صاحب پانی سے گہری جڑیں اتر جاتی ہیں پرانے درخت کی، فرمایا یوں کھینچ لے گا اور سر اٹھانا، فرمایا وہ قوت ہے اس کی وَلَوْ صَاحَ عَلَى الْجِبَالِ لَتَدَكْدَكَتْ، اگر پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کے گرج دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو۔ اچھا اب یہ ہے نا، میری تو عدل شاہ جی ڈاکٹر صاحب زندگی بھائی جمیل عباس دو قسم کے لوگوں سے ٹکراتے ہوئے گزری ہے، دونوں شیعوں میں ہیں اور دونوں سے میں بڑا تنگ ہوں۔ ایک وہ طبقہ جو اتنے سے فضائل بھی برداشت نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور دوسرا طبقہ سیدھا اللہ مان لیتا ہے، دونوں میرے بارے میں نہیں ہے۔ ہاں اگر ظرف ہے تو پھر بتاؤں، قرآن نے جبل کہا ہے، ایک پہاڑ، لسان اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے لو صاح علی الجبال، اگر تمام پہاڑوں کے سامنے بھی اس مالے والے ٹھیک ہے نا، یعنی روح زمین کے تمام پہاڑوں کو ڈانٹ دے ریزوں میں بٹ جائیں۔ اچھا ہاں یہاں ناظر بیٹے ایک بات کہنا مجھ پر، تنویر نے کوئی ٹھیک بیٹھے ہو نا، اچھا تمہاری آنکھیں یوں رک گئی تھی نا، مجھے شک پڑ گیا۔ تمہارے اپنے شیعوں میں کچھ لوگ، خود مجھ سے کئی دفعہ پوچھا گیا ہے، انہوں نے کہا جی بڑے نعرے لگواتے ہیں آپ، خیبر علی نے ایک انگلی سے اکھاڑ لیا، علی خود فرماتے ہیں ما قلات بابا خیبر بقوت جسدانیت ولیکن بقوت ربانیت، کہ میں نے جسم کی طاقت سے خیبر نہیں اکھاڑا، قوت ربانی سے۔ اچھا
تو وہ سمجھتے دیکھے علی کی اپنی طاقت تو نہیں ہے۔ اب یہاں دو باتیں میں جب لباس سامنے آتی ہیں، ایک مطلب ہے وہ کتابیں نہیں پڑھتے ہوتے یہ اعتراض نہ کرتے۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ علی نے ایک دروازہ یوں پھینکا جو آج تک نہیں پلٹا۔ اور علمی ضمانت، ہاں میں ان غیر ذمہ دار خطیبوں میں شامل نہیں کہ جو منہ میں آئے پڑھتا چلا جاؤں، جب تک پہاڑ سے بدنی دلیل پیچھے نہ ہو پشت کے میں منبر پہ بات کرنا تو کیا سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، علی نے خیبر کا دروازہ دائیں ہاتھ سے نہیں اکھاڑا، کیونکہ میدان جنگ میں بھی علی نے دائیں ہاتھ سے تسبیح کبھی نہیں چھوڑی، کیونکہ شہنشاہ کے لڑنے کے انداز بھی شاہد کاظمی فطرت سے جدا ہوتے تھے، اس لیے تسبیح ہاتھ میں رکھتا تھا، لوگ اللہ نہ سمجھ بیٹھے۔ اچھا تو ہمیشہ اس ہاتھ میں تسبیح، اس دن بھی تھی، یہ ہاتھ تو فارغ بھی نہیں تھا، بائیں ہاتھ کی انگلی سے لوگوں کو تعجب ہونے لگا، اور باتیں ضمیر رضا وہاں بیک وقت دو ہو گئیں، ایک زبان رسالت سے نکلی، ایک زبان ولایت سے نکلی۔ رسول جب علی نے خیبر اکھاڑا اور ہاہاکار مچ گئی لشکر اسلام میں، یا علی زندہ باد، یا علی زندہ باد، واہ 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 واہ، کیا کام کر دیا؟ تو رسالت نے کہا لولا الخوف ان تقول طوائف امتی ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك قولا لا تمر بملأ الا اخذوا التراب من تحت قدميك يسترشون به۔ یاری اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت کے لوگ تجھے وہ کہیں گے جو عیسیٰ کے لیے نصارہ نے کہا۔ تجھے لوگ اللہ کہہ دیں گے، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو پھر کیا ہے؟ لَقُلْتُ فِيكَ قَوْلًا، آج میں ایسا قول تیرے بارے میں کہتا، لَا تَمُرُّ بِمَلَئٍ، تو جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتا، اِلَّا أَخَذُوا التُّرَابَ مِن تَحْتِ قَدَمَيْكَ يَسْتَشُونَ بِهِ، لوگ تیری جوتی سے مس کی ہوئی خاک اٹھا کے اس سے شفا مانگتے۔ سمجھ آ رہی نا بات میرے بچوں؟ ہاں یعنی ادھر رسول نے یہ کہہ دیا، اور ڈاکٹر صاحب حضرت شاہ جی ادھر بھائی جمیل عباس لسان اللہ نے ایک جملہ بول دیا، چونکہ میں نے کہا نا ہاہاکار مچی ہوئی تھی، اتنا وزنی دروازہ بائیں ہاتھ کی انگلی سے، فرماتے ہیں کیا کروں کنت خمیسا مذ ثلاثۃ ایام، علی فرماتے پورے 3 دن ہو گئے ہیں میں نے ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ میں تو 3 دن سے فاقے میں تھا۔ اب ذرا غیر سلطان شاہ سوچنا، ساحل بیٹے ناظر بیٹے مختار صفدر سوچ کے، رسول نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، شک سرسرانے لگے، یہ بندے کا کام ہے بھلا؟ فوراً علی نے کہا ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیت ولکن بقوت ربانیت، میں نے خیبر جسم کی طاقت سے تو نہیں اکھاڑا، لیکن علی کے منہ میں اس کی زبان ہے، غلط بھی نہیں بولنا، بات بھی کر گیا، پہچاننے والے پہچان گئے، کہتے بلکہ میں نے تو قوت ربانی سے اکھاڑا۔ اب اعتراض کرنے والے سے پوچھو عقل کے دشمن، پہلے یہ تو دیکھ وہ ربانی طاقت ہے کس کی کلائی میں؟ بس وہ قمر زیدی جو ید اللہ کی
اگر بتا دوں تو یہیں تمہارے تسمے ٹوٹنا، تڑاخ تڑاخ کی آواز منبر تک آنا شروع ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں کچھ کہتا۔ ید اللہ کی کلائی میں جو اس کا زور تھا، یعنی اللہ نے اپنی قدرت کو مجسم کر کے ید اللہ کی کلائی میں بھر دیا۔ اب کوئی قدرت کے زور کا وزن کر سکتا ہے تو بتا دے مجھے۔ وہ آگے اس نے حسن کو منتقل کر دیا، حسن نے حسین کو دے دیا، حسین نے سجاد کو دے دیا، سجاد نے باقر کو دے دیا، اسی طرح عسکری نے قائم کو دے دیا۔ بات اتنی تھی جیسے میں کوئی چیز وہ اشفاق مٹھی میں رکھ کے کہوں اشفاق یہ لے لو، تم آگے ناصر کو دے دو، ناصر شاہد کو دے دے، لیکن دیتے ہوئے کسی کو جھلک نظر آ گئی کہ کیا ہے، کسی کو نہیں آئی۔ بس اس طرح علی کا زور چھپتا رہا، کہیں جھلک کربلا میں حسین کی کلائی میں نظر آ لیکن جب علی کا 11واں بیٹا ظہور کرے گا، اس وقت وہ سارا زور جسے زمانہ قوت پروردگار کہتا رہا ہے، کہنے والے کہتے رہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، ظاہر تو نہیں کہ علی نے پروردگار کی قوت، پروردگار کی قوت کو ظاہر کرے تو ازل سے ابد تک جتنی کائناتیں بن چکی وہ عالم اکوان ہے، جتنی بن سکتی ہیں وہ عالم امکان ہے، تو علی اکوان و اکوان کو چھینگلی پہ رکھ کے پھر سکتا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کی، کیوں؟ عقلیں برداشت نہیں کرتی، لیکن جب یہ ظہور کرے گا پہلے عقلیں کامل کرے گا۔ ہاں پھر شک نہیں ہوگا، اور وہاں پھر شاید قدمی جزا سزا تو موقع پہ، ہاں اس دن نہ منکر کے لیے پناہ ہوگی نہ والی کے لیے، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں حقائق ظاہر کر دینے ہیں علی کے بیٹے